برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا دراصل امت کو تعلیم دینے کے لیے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے۔ غربت لڑائی جھگڑے تعلقات کے خرابی کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ لوگوں کی محتاجی کی طرف تحقیرتی ہے اور عزت کو گھٹاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو کام کرنے پر ابھارا اور کام کو غربت ختم کرنے کا پہلا ہتھیار قرار دیا، پھر لوگوں پر زکوٰۃ عائد کی اور امیروں کو خرچ کرنے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا کہا، صدقات و خیرات کی ترغیب دی تاکہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو غربت کے دکھوں اور مصیبتوں سے بچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدقات کے اصل حقداروں کو یوں بیان فرمایا: بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیے جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اصل مسکین کی وضاحت فرمایا مسکین وہ شخص ہے جو اتنا مال نہیں رکھتا جو کفایت کر سکے، اور لوگوں کو اس کے فقر کا پتہ نہیں چلتا کہ اس پر صدقہ ہو سکے۔ برادران اسلام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گداگری ہمارے معاشرے کا نسور بن چکی ہے، جو کہ ایک مکمل طور پر دھندا ہے، جس کو مکمل طور پر ایک مافیا کنٹرول کرتا ہے، اور یہ ظالم لوگ صدقات و خیرات کو اس کے اصل حقداروں تک پہنچنے سے روکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصل حقدار وہ ہے جو محسوس بھی نہ ہو سکے کہ وہ مسکین ہے، کہ اسے ضرورت مند سمجھ کر صدقہ دیا جا سکے، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو۔ اصل حقدار تو اپنی عزت کی خاطر سوال کرنے سے ہی بچتا ہے، کیونکہ یہ آداب زندگی تو اسلام نے اس کو سکھائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کہ آپ منبر پر تھے اور صدقہ اور سوال سے بچنے کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ برادران اسلام، زندگی خوشی اور غمی کا نام ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں کا شکر کرتے رہنا، کیونکہ کوئی چیز بھی یہاں مستقل نہیں، اور یہاں تک کہ غم اور مشکل وقت بھی مستقل نہیں، بلکہ ہر غم اور مشکل کے بعد خوشی اور آسانی کی بھی باری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی فقیر اور غریب ہوا تو اس نے لوگوں سے مانگنا اپنا کاروبار بنا لیا، پھر اس کی اولاد مانگتی ہے، اور یہ مانگنے کا کاروبار نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب آخرت سے بچائے، کفر اور فقر سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیشہ ہمیشہ دین متین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔